بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ ہندوستان کا سچا واقعہ۔ پنڈت لالہ رام کاسی بنارس کے پنڈتوں میں سے ایک مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند سے یاتریوں کی بہت بڑی تعداد پنڈت کے گھر میں ہر وقت جمع رہتی تھی۔ ادھیڑ عمر میں پنڈت لالہ رام کاسی کے ہاں پہلی اولاد لڑکی کی صورت میں پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی، حسن کی دیوی تھی۔ پنڈت لالہ رام نے اپنی بچی کا نام شنکلا رکھا۔ شنکلا نے 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب کی تعلیمات کی تمام کتابیں مکمل پڑھ لی۔ حسن کی پری پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ شنکلا دیوی عقل و فہم کی بھی ماہرانی تھی۔ وہ صبح صبح جب گنگا اشنان کے لیے نکلتی تھی تو دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ مجال ہے کہ شنکلا دیوی حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو دیکھتی ہو۔ انہی دنوں بنارس میں ابراہیم نامی ایک شخص کو سلطنت مغلیہ کی طرف سے نیا کوتوال بنا کر بنارس بھیجا گیا۔ یہ شخص انتہا قسم کا ایک عیاش تھا۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی خوبصورت کنواری لڑکی کو اپنے محل کی زینت بنا کر اس کی عزت خراب کرتا تھا۔ اہل بنارس اس کے ظلم عیاشی سے تنگ آ گئے تھے، لیکن کوتوال کے سامنے بولنا گویا خود کو موت کے کنویں میں دھکیلنا تھا۔ بوڑھے کوتوال کے کارندے کھوجی کتوں کی طرح بنارس کی گلیوں میں نوجوان کنواری لڑکیوں کی تاڑ میں لگے رہتے۔ ایک دن ایک کارندے نے آ کر خبر دی، سرکار آپ بلا وجہ پریشان ہیں۔ اپنے بنارس میں ایک حسن کی دیوی موجود ہے، عمر میں بالغہ ہو چکی ہیں۔ سرکار اپنے پنڈت لالہ رام جی کی بیٹی شنکلا کنول کے پھول کی طرح ہے، آج تک اسے کسی نے چھوا نہیں ہے۔ اپنے کارندے کی زبانی شنکلا کے حسن کی تعریف سن کر بڈھے کوتوال کی رال ٹپکنے لگی۔ فوراً اپنے کارندوں کو بھیجا کہ پنڈت جی حکم کریں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی بچی کو ڈولی میں سجا کر ہمارے محل میں پہنچا دے۔ اگر پنڈت نے حکم عدولی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کارندوں کی زبان بڈھے کوتوال کا پیغام سن کر پنڈت کے گھر میں گویا سم ماتم بچ گئی۔ جس اکلوتی بچی کو بڑے نازوں سے پالا تھا، آج اسی بچی کو اپنے ہاتھوں سے سجا کر زندہ زندہ نرک میں ڈال دیں۔ بے خودی کے عالم میں پنڈت اور اس کی بیوی کا دل چاہا کہ بھاگ کر گنگا میں چھلانگ لگا دیں اور اپنی بچی کی عزت لٹنے دیکھنے سے پہلے ہی اپنی زندگی کا چراغ گول کر دے۔ شنکلا نے منت سماجت کر کے اپنے بابو جی کو خودکشی کرنے سے روکا اور کہا، آپ کوتوال کے پاس جائیے اور اس سے 1 مہینے کی مہلت لیجیے۔ ان سے کہیے، مہاراج ہماری بچی اکلوتی ہیں، ہمارے بھی دل کے ارمان ہیں، اس کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں مہلت دیجیے۔ پنڈت کی زبانی خلاف توقع جواب سن کر بڈھے کوتوال کو تو گویا من کی مراد پوری ہو گئی۔ کہا، پنڈت جی جائیے، تمہیں 1 مہلت دی۔ مہلت ملتے ہی شنکلا نے اپنے باپ سے کہا کہ بابو جی 2 دن کے اندر اندر میرے لیے شہزادوں کے کپڑے، کمربند، پٹخا اور ایک تلوار کا بندوبست کیجیے۔ اگر بھگوان کی کرپا رہی تو مہینے بعد وہ چکی ہی نہیں رہے گی جس سے آٹے کو پیسا جا رہا ہے۔ 2 دن کے اندر اندر شنکلا کا مذکورہ تمام چیز پنڈت نے مہیا کر دی۔ اگلی رات منہ اندھیرے شنکلا بیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہو کر ایک اندیکھے سفر کو روانہ ہوئی۔ منزلوں کی مسافتیں طے کرتے ہوئے شنکلا مغلیہ شہزادے کے بھیس میں بھارت کے راجدھانی دلی پہنچ گئی۔ جمعے کا دن ہے۔ بھارت کی راجدھانی دلی کی جامع مسجد میں نمازیوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ مختلف علاقوں سے علماء کرام، مشائخ اعظام کی ڈولیاں بھی جامع مسجد کے دروازے پر لگ چکی تھیں۔ ہر ایک شخص جمعے کی ادائیگی کے لیے اپنی جبینوں کو رب کے حضور جھکانے کے لیے مسجد کی فرش پر بیٹھا ہے کہ اتنے میں آواز آتی ہے، سلطان الہند بادشاہ اسلام حضرت اورنگزیب عالمگیر جمعے کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ فرائض سنت کی ادائیگی کے بعد ایک بار پھر اعلان ہوا، سارے فریادی اپنے عرضیاں ہاتھ میں رکھیں، سلطان مسجد سے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک ایک فریادی کی فریاد سنتے ہوئے سلطان جب آخری فریادی سے ملے تو شہزادے کے بھیس میں شنکلا تھی۔ حقیقت شناس بادشاہ کو پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ شہزادے کے روپ میں میرے سامنے ایک جوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ بادشاہ نے اپنے محل سرا کے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس فریادی کو ہمارے دربار میں لے آئیے، اس کی فریاد ہم وہاں سنیں گے۔ شنکلا جب سلطان کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے درباری باہر چلے جائے۔ جب پورا دربار خالی ہو چکا تو سلطان نے اپنی چادر دیتے ہوئے کہا، بیٹی، بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ اختیار کر لیں، کہیں کیا فریاد ہے آپ کی؟ شنکلا نے روتے روتے اپنی پوری داستان سنا دی۔ داستان سنتے ہی سلطان کے چہرے پر ایک رنگ آئے دوسرا جائے۔ مکمل غم بھری داستان سنانے کے بعد شنکلا نے کہا، دیالو مہاراج، میں برہمن ذات کی ہندو لڑکی ہوں۔ سلطان نے کہا، بیٹی جائیے اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شنکلا کے دل کو تو گویا اب گینا ہی ٹوٹ گیا۔ بوجھل قدموں واپس ہوئی۔ مہلت میں صرف 1 دن رہ گیا تھا۔ شنکلا دلہن کی طرح سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ گئی۔ بڈھے کوتوال کے لیے آج خوشی کا دن تھا۔
وہ اپنے مونچھوں کو تاؤں دے کر تخت پر بیٹھا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آج اس کے گھر میں سرا میں شنکلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بڈھے نے اعلان کیا، جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لٹاؤں تب تک شنکلا کی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ ہے۔ کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آتی ہے، مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بڈھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں وہیں سے اٹھائیے۔ فقیر نے التجانہ لہجے میں کہا، مہاراج آج تو آپ کی من کی مراد پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھوں سے روپے دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بڈھا کوتوال جو ہی مڑا تو فقیر نے میلا کچیلا لباس پھینک دیا۔ اب جب بڈھے کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بڈھے کا خون خشک ہو چکا، پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال بھرے لہجے میں کہا، تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا گیا کہ تو میرے رعایا پر ظلم ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ بھی پہنچ چکا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں میں زنجیریں باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں اور ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑا دیے جائیں۔ کوتوال کے ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بڈھے کوتوال کا عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کیا۔ شنکلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے کے بعد سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں گا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ سلطان کی بھوجن کے لیے شنکلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصے میں سلطان کی نماز کے لیے جگہ صاف کیا۔ جس جگہ سلطان نے دوگانہ ادا کیا، شنکلا کے باپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے ایک پتر پر ایک حکم نامہ لکھا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ دہریرے نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ واقع ہے۔ یہ تھا اسلام کا نظام انصاف، ایسے ہوتے تھے مسلمان بادشاہ۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔